سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص شباب حسن اور مرحوم فصیح جعفری کے لیے سورہ فاتحہ. صلوات. ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا گل ہو گیا اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا لیلا تمام اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال رومال رہی ذکر انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جہاں کا ہے اندوہ علم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت آفت ہے قیامت کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ایذائے سفر مسلم کی سخت دغا کوفیوں نے گھر سے بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہیں عدو جائے کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آفت میں گرفتار ہوئے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرغے میں ہر کوئی مددگار نرغے میں ہر کوئی مددگار ہے سنگ دل ایسے وہ جفا کارو ستم گر
کوٹھوں سے لگانے لگے مظلوم پر پتھر، نورانی بدن ہو گیا مجروح سراسر، اور سامنے سے منہ پہ لگا، اور سامنے سے منہ پہ لگا، کیوں گرنا پڑا ہائے فلک پھٹ کے زمین پر، لالے لبے جاں بخش گرے کٹ کے، لالے لبے جاں بخش گرے کٹ کے، منہ کر کے سوئے چرخ، کہا شکر خدایا، راحت ہے یہ بندے نے جو کچھ ظلم اٹھایا، غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا جایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے دنیا سے سوئے خلد کوئی دم میں سفر ہے، یہاں پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو، یہاں پہ جو کچھ بن گئی کیا یہ کہتے تھے مسلم کے لعینوں نے قذارا، ایک سنگ ستم اس لب مجروح پا مارا، ریش اور گریبا میں لہو بھر گیا سارا، جب حال یہ پہنچا تو کہا جنگ، جب حال یہ پہنچا تو کہا جنگ، آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا دو، غش آتا ہے پانی مجھے، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا، کب سنتے تھے بیکاس کا سخن ظلم کے بانی، تھے قتل کی تدبیر میں وہ دشمن جانی، لے آئی ضعیفہ وہی ایک جام میں پانی، قسمت نے مگر بجھنے نہ دی، قسمت نے مگر سوکھی ہوئی تھی گل سی زباں خشک، گلو تھا اس پانی کو منہ سے جو لگایا، اس پانی کو منہ سے جو لگایا، دشمن تو کئی سو تھے یہ بے یارو مددگار، برچھی کبھی پڑتی تھی کبھی پڑتی تھی تلوار، اندوہ پاندوہ تھے آزار پہ آزار، کسی آسے کے کم، کسی آسے کے کم، بازو کو ستمگار جو باندھے تھے رسن میں، فوارہ خون چھٹا تھا، فوارہ خون چھٹا تھا، القصہ لب بام جو لایا انہیں صفاق، تر آنسوؤں سے ہو گیا مسلم کا رخ پاک، فریاد سوئے کعبہ یہ کی بات دل غمناک، روحی بفدا کا پسر سید، روحی بفدا کا پسر کرتا ہے
سفر خلق سے غمخوار تمہارا موقوف ہے اب حشر پہ دیدار موقوف ہے اب حشر پہ دیدار زہرا نے کئی بار تڑپ کر یہ پکارا کیا دل تھا کہ مطلق نہ ڈرا وہ ستمارا ظالم نے کئی ضرب میں سر تن سے اتارا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویا پھٹتا ہے جگر اب نہیں گویا کایا لکھا ہے چلا لے کے جو قاتل سر مسلم کوٹھے کی تلے پھینک دیا کوٹھے کے تلے پھینک دیا پہ کرے مسلم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجر تش اور بنا خنجر اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرا یا در بدر ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو حاطف نے کہا دستے کبرا میں جگہ رکھ دستے کبرا میں جگہ ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوترا خاک مرم ہو گئے خاک مرم ہو گئے بے کفن تھا لاش نو شاہرن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چاہ منہ چھپانے کو نہ چاہ شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے با یہ ردا رہنے دے با کہ کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہوا کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا حال بیماریوں کا بیٹی نے بابا کو لکھا
جو بھی ارمان تھا دل میں شے والا کو لکھا، اور سلام اپنا بوبیت اور سلام اپنا بوبی ثانیہ زہرا کو لکھا۔ دل میں خوش تھی کہ میرا خط جو پہنچ جائے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا، ہے یقین اب کوئی لینے کے لیے آئے گا۔ ختم الخاب یہ بے کس نے کیا تھا مرحوم، چاہنے والے پدر میرے امام مظلوم، رات دن روتی پڑی رہتی ہوں میں یہاں مغموم۔ آپ تو بھول گئے، آپ تو بھول گئے، نہ گلا تم سے ہے نہ کوئی شکایت بابا، ہاں مبارک سکین، ہاں مبارک خیر تم کو نہ صحیح مجھ کو ہے تم سے الفت، کسی صورت مجھے دکھلا دو تم اپنی صورت، جانتی ہوں کہ سکینہ پہ بہت ہے شفقت، اچھا ہے بابا بہن کی میں کروں، اچھا ہے بابا بہن کی مجھ کو بلوا کے میرا وہاں بھی دل شاد کرو، لوکنیزی میں سکینہ کی مجھے، لوکنیزی میں سکینہ کی مجھے، گر نہیں مجھ کو بلاتے ہو تو آؤ بابا، شوق سے اپنی سکینہ کو بھی لاؤ بابا، اس کو سینے پر سلاتے ہو سلاؤ بابا، ہم کو رلواتے ہو تو خیر، ہم کو رلواتے ہو تو خیر رلاؤ، رنج سہتی ہوئی دنیا سے گزر جاؤں گی، آپ آئے نہیں آپ آئے نہیں ایک دم میں مر جاؤں، ماں کو مرحوم تھا اے مادر فرخندے سیار، سخت بابا کی طرح کر لیا تم نے بھی جگر، آس بچنے کی نہیں لیجیے اب جل خبر، ورنہ بیمار کا ہوتا ہے دنیا سے، نہیں امید کے بچ جائے یہ مسترما، دودھ بخش دو بیمار، دودھ بخش دو، تھا رقم حضرت زینب کو بھوپی نے خسال، تم کو بھیا علی اکبر سے محبت ہے کمال، ہائے ہر دم مجھے رہ کر اب آتا ہے خیال کہ میرے بھائی پہ کل میرے بھائی پہ ہے بھائی 18واں، ہاں تصدق کے لیے دیر نہ فرمائیے گا، صدقے ہونے کے لیے صدقہ ہونے کے لیے عالمدار کو تحریر کے عباس چچا، دور افتادہ بھتیجے سے ہوئے تم بھی خفا، سنتے ہیں آپ کی ہر بات کو میرے بابا، مجھ کو بلوائیے مجھ کو بلوائیے لائے، چوموں گی ان کے قدم تم کو دعائیں دوں گی، ان کے بھی اور تمہاری بھی بلائے، ان کی بھی اور تمہاری بلائے،
لکھا اکبر کو کہ اے باپ کے پیارے اکبر اور پھوپھی جان کے بھی راج دلارے اکبر، میرے بابا کی ضعیفی کے سہارے اکبر، ہے یہ بیمار بہن غور کنار، ہے یہ بیمار بہن غور کنارے اکبر، وعدہ لے جانے کا تھا دیکھیے کب آتے ہیں، آپ تو آتے نہیں خلق سے ہم، آپ تو آتے نہیں خلق سے ہم جاتے ہیں، تھا خطاب اصغرے نادا سے کہ رش کے خمار، گھٹنیوں بھی نہ چلے ہو گیا در پہ سفر، مجھ کو ہر دم تیرا رہتا ہے خیالات پر، سوتے ہو جھولوں میں یا جاگتے ہو، سوتے ہو جھولے میں یا جاگتے ہو، نیند آرام سے اور چین سے آتی ہوگی جب سکینہ تیرے جھولے کو دلاتی ہوگی، جب سکینہ تیرے جھولے کو دلاتی ہوگی، یاد آتے ہیں تمہارے وہ جھنڈولے مجھے بال، صدوں سی سال سلامت روئے مہرے جمال، تم کو بیمار بہن کا نہیں معلوم احوال، موت نزدیک ہے ارزوق، موت نزدیک ہے ارزوق، میں جو مر جاؤں کہیں بھول نہ جانا اصغر، گھٹنیاں چلتے ہوئے قبر پہ آنا اصغر، فاتحہ۔ قافلہ شیخا سلامی لب دریا اترا، قافلہ شیخ کا سلام میلب دریا اترا، پر مقدم نام ایک پانی کا قطرہ اترا، قافلہ شیخ کا کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا، کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا، مجھ رہی بولی زمین عرش مولا
اترا قافلہ شے کا انتہا کی جو ترازو میں قضا نے تولا انتہا کی جو ترازو میں قضا نے تولا ارے ہر وفاداری شبیر میں پورا اترا قافلہ شے کا سجدہ حق سے نبی نے نہ اٹھایا سر کو پوچھتے اقدس سے نہ جب تک کہ نواسا اترا قافلہ شے کا فوج منزل پاؤتی تو سکینہ کہتی فوج منزل پاؤتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا اترا قافلہ شے کا گرد بیٹوں کو پھرا گھر یہ کہا زینب نے گرد بیٹوں کو پھرا گھر یہ کہا زینب نے ارے میرے بھائی کی بلارد ہو یہ صدقہ اترا قافلہ شے کا سلام پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفائے دریا پاپا قتل دولے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کرنے مشغول ہے بے رحم کے قابو میں ہے دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آئے گا کوئی ہر سو نگر چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا دھو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساخ ایک بات بے ساخ ایک بات بے ساخ ہے سنحال غریبوں کا خدا کے
لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو ختم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو ختم لے کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خدا نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا کیا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پہ عمل کر تقصیر جو کچھ ہو گیا تقصیر جو کچھ یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے تیرے گھر ارے حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹے کے سوکھی جیسے لی لگی ہم پر تکلیف بہت تکلیف بہت تکلیف بہت جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نا منہ کر کے تیرے سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم دیتے تھے ندا زوج حارث سے بڑھ کر یہ جانتے تو ہم تیرے گھر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادہ مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادہ مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادہ چھڑوا دے کہ پکڑے ہوئے زلفوں کو ادو ہے اماں نہیں بابا جو کچھ ہے تو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے تو ہے بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومن عزیزات مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بازار گئے پاؤں گئے پاؤں بازار رکھ بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے زہرا مجھے زہرا مجھے تو کون ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر ارے لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پا کھلے سب یہ سن کے اٹھا رے سے ملون ستم گئے ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیغمبر ایک تیر تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی سر کاٹا بڑے سر کاٹا بڑے سر پاس رکھانا کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پپایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے تب جوڑ کے ہاتھ اپنے تب جوڑ کے ہاتھ پوچھوں لہو کرتے تھے تلوار جھکا دے لوٹو بڑے بھائی لوٹو بڑے بھائی
रिझा दे, लोटो बड़े भाई के लहू में जो रिझा दे। वो बोला कि ओ शौक से था मुझे क्या डर, भाई के लहू में वो लगा लौटने के कहता था बड़े भाई का ढूंढे बराबर, तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर, तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर, तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरे बराबर। किसने नसीब ऐसे उलटते हुए देखा, भाई ने कहा भाई का करते हुए देखा, भाई ने भाई का करते हुए देखा, भाई ने भाई का करते हुए देखा। हजरत आपसे गुजारिश है, एक सूरह फातिहा अपने अपने मरहूमीन के लिए, हुसन शहाब हसन साहब और फसी जाफरी साहब के लिए तारीफ फरमा दें। मोमिनीन, आपसे एक और गुजारिश है कि आज हमारे जो ब्रदर मोमिन फसी जाफरी का इंतकाल हुआ है, उनकी आज तदफीन हो चुकी है, और आप लोग को जिस वक्त भी मौका मिले रात तक उनके लिए 2 रकात नमाज हदिया मैयत पढ़ के उनकी कब्र को इरसाल कर दें। और अगर आप बाद में मजलिस के यहीं पढ़ना चाहें तो 2 रकात नमाज होती है फजर की तरह। पहली रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी हुम फिया खालिदून तक पढ़नी होगी, और दूसरी रकात में 10 दफ़ा इन्ना अंज़लना पढ़ना होगा, और उसके बाद उनकी दुआ करने के अल्लाह ताला उनकी फिशारे कब्र में कमी करे और उसको। और इंशाल्लाह मौलाना अभी रास्ते में हमें पता चला है वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे, और हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि टाइम को थोड़ा मैनेज कर सकें, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो अब मौलाना तकरीबन यही 9:30 और 9:45 के राउंड यहाँ पे पहुँचा करेंगे और मजलिस हुआ करेगी। आपको इस सिलसिले में जितनी भी सहमतें हो रही हैं उसके लिए हम माजरत हैं, और इंशाल्लाह बीबी आपको उसका अजर देंगी। और उसके अलावा कल जो यहाँ मजलिस होगी वो हज़रत औन मोहम्मद से मुतल्लिक़ है, तो कल जो मसाइब और मरसे वगैरह पढ़े जाएंगे उसी से मुतल्लिक़ पढ़ाए जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना साहब से, और एक दफ़ा आपसे फिर गुजारिश है कि एक दफ़ा आप लोग सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के मरहूम फसी जाफरी को और उसमें अपने तमाम मरहूमीन को जितने भी मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद उनको शामिल कर लें। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसके साथ ही आपसे गुजारिश है आप लोग जितना आगे आ सकते हैं बराए मेहरबानी आगे आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المسدد المحمود الأحمد الشفيع المذنبين خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبو القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ میں اس وقت کافی تعداد میں ینگ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر انگلش میں بھی ان سے خطاب کروں، اور ہمارے اور لوگ بھی ہیں جو انگلش ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور in the name of God, the Beneficent, the Merciful, I'd like to begin with just the Marsiya has been recited about two very important persons of the Islamic history. They are the sons of Hazrat Muslim ibn Aqil. And this history of Islam, it's a little bit difficult for the youngsters to grasp why there was so much hatred for the Prophet's family, why the people around the Prophet at that time,
And not only that time, you can see up to now, the same thing is happening. And we have to look at the whole thing in a perspective that why this difficulty started. Because at that time, in the time of Jahiliyyah, in the time of ignorance, the question was that the people were not illiterate, but the thing is they had the literacy, they were highly advanced in their thought, they were highly advanced in their poetry, but in the long run, as you see, they were ignoring the facets of Islam, they were ignoring the fact that Islam came to bring about peace and justice in the face of the earth. Those people were not interested in Islamic history as such, they were not interested in Islamic tenets. All they were looking at the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam as someone who came and disturbed the sequence of events that were happening. They had the ultimate level of oppression on the women. They were misusing their family ties. Those people at the time of Jahiliyyah were fighting for little things for hundreds of years. And this concept of Islam came in and they gave them something as a jolt, because they never expected that this would happen so soon. But the Prophet came with miracles. The Prophet came with his holy family of Ahl al-Bayt alayhimu salatu wasalam, and they were working for the cause of truth and justice. And it's very difficult to realize what the consequences of these actions were. The Muslims, as they were called, and the same thing we have, as the Prophet has said, that there will be different kinds of Muslims. There will be 73 sects of them. Only one sect of the Muslims, the Prophet said, will be deserving to go to heaven. The 72 sects of Islam, the Prophet clearly said that those would be the ones that they will go and end up in hell. And we see that the majority of people in this world are of same nature. We find very few people are commemorating these important days of the Holy Muharram. And we see that the biggest tragedy on the face of the earth was the tragedy of Karbala. It's not one single martyrdom that we are talking about. If you compare with the Christianity, they are talking about Christ going on a cross. We don't believe that. We know it was not the holy Jesus who was on the cross, but it was a semblance, a resemblance, a person of the same resemblance was sacrificed there. And for one person, they are making a huge, if you look at the historical point of view, a huge effort on their part to say that the Calvary and what happened is a very important event. But when they compare it with the tragedy of Karbala, we are talking about 72 martyrs. Martyrs coming from different aspects of life, different ages of life. And in one of them, it's a very interesting thing, was a Christian. A Christian, Abdullah, was invited by Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Allahu sallam. This person, Abdullah, was traveling at the same time. The Prophet's grandson was traveling from, as you know, he went from Medina to Makkah, and from Makkah he was coming towards Karbala. So he invited him. He was staying in a tent next door in the same place, and he sent an invitation to him. And when this invitation from the Prophet's grandson reached the person, his mother said that maybe you should go and find out what the Prophet's grandson wants from us. Because it was a historical fact even today, that there are so many non-Muslims who are sympathetic to the cause of Islam, to the cause of the Prophet and his grandson. So Abdullah went. He had just been married a few days ago, but he went and met the Prophet of Islam's grandson, Imam Hussain, and Imam Hussain offered him something. He says, I know you have been looking at what is happening throughout your lifetime, and I know that you are ready for that fact that I am going today on a mission to sacrifice myself for the cause of Islam, and I invite you to join me. And this is the thing that the Imam knows who is ready to come and join with him. Because he had 1,000 people in Makkah who are not ready to join the Imam. But yes, they were good Muslims, and the Prophet's grandson told them that you should go and do tabligh and start to spread the deen of Islam in different parts of the world.
and this is my last trip that I've been making towards Karbala. And this was all foretold. It's there, and all the books talk about this fact, that it has been foretold what would happen to Imam Hussain alayhi salam. The Prophet had cried for Imam Hussain at different parts of his life. At the birth of Imam Hussain alayhi salam, the Prophet was crying. And the mother, Hazrat Fatima salamullah alayha, asked, Allah sallallahu alayhi. What is the reason that you are crying when the son is born in my family? The Prophet said, I know what is going to happen to him. He'll be one of those who will be martyred. And we know the whole, we have heard that in different points in time. It says very clearly what was happening. The Prophet had predicted that there would be no one there. There'd be Hazrat Fatima salamullah alayha would not be there. Hazrat Imam Hassan would not be there. The Prophet says, I won't be there. And Imam Ali alayhi salatu wasalam is not there. And as a natural instinct, the mother said, who would be there who would show sympathy and cry for my son Imam Hussain? And that's where the Prophet had predicted that a nation will be born, such that they will cry for the martyrs of Karbala, and in such a way that the elder would cry for the elders, and the youngsters for the youngsters, the children for the children. And the Prophet said, this would be an unending story till we join all of us on the day of judgment. So this was a foretold event, that this is going to happen. This was nothing new. The Prophet had predicted. And not only at that time, many times in history it had happened. At the time when they would be the birthday of Imam Hussain alayhi salam, the Prophet would be crying. It said on the 10th of Muharram, many times the Imam Hussain lived a few years, the Imam would be called, and the Prophet said, yes, I know Imam Hussain, because our prophets and Imams are born fully conscious of what they are. And that's why these stories that come, that astaghfirullah, there was the Halima Sadiya was the wet nurse. There's no concept of the Prophet going to a wet nurse. We know in the case of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, the same thing was happening. The Prophet is conscious when he is born. There is no way the Prophet would go to a woman other than her own mother. And so this concocted stories of Halima Sadiya was the wet nurse of the Prophet of Islam. We know it doesn't hold any weight at all. These stories are made up stories. So we have to be conscious about this fact. And at this time, when the Prophet had predicted, everyone knew what was going to happen. The Prophet had said what would be happening to those who will be crying for Imam Hussain. At one time, one of the wives of the Prophet was sitting, and the Prophet said, my family will be driven out from holy Medina, and they'll be in different parts of the world, and one of them would be buried way far away in Iran and Mashhad. And the Prophet said, whoever goes and visits this son of mine, grandson of mine, it will be equivalent to one Hajj. So the wife said 1 Hajj, the Prophet said 2 Hajj. And she says 2, the Prophet said 3, and she stopped. The Prophet said it will be 70 Hajj, equivalent to 70 Hajj to visit Imam Raza alayhi salatu wasalam in Mashhad. Allahumma salli. And that is the benefit of believing in Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. That is the greatness that comes in the belief of the Prophets and his grandsons and all the Imams. And they gave their lives. They went through the most difficult circumstances. They were harassed, and the Prophet has predicted that they will be either killed by sword or they will be killed by poison. As our Prophet was killed by poison. I was mentioning the other day about how the Prophet was killed by poison. The poison was administered to him. The important book, Bukhari, mentions about the fact that he was given poison. The Prophet cannot die a natural death. And this has been the case with all our Imams. Some of them have been poisoned, and we know the important event of Karbala where the sword was used. And swords were used for the martyrdom of our beloved Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Today, we are not the only ones. We are remembering Imam Hussain. I mentioned earlier in Washington, in different parts of America, there are churches who are looking at the life story of Imam Hussain right now. And there is a Franklin Lamb is a person, if you go and check on the web, you'll see that Franklin Lamb,
he attended a ceremony which happens in Nabatea in Lebanon, where the whole thing is presented like a drama of sorts. All the events are presented. The same thing in Turkey, the same thing in Iran, like a drama it's presented. It's done in New York also in a few days. They are talking about the martyrdom of Hazrat Hur's son and how Hazrat Hur was there, because they cannot depict the Prophet's grandson, Imam Hussain or Hazrat Ali Akbar. So what they do is take some of the other martyrs and they have this whole story and depict it and show how they were mercilessly killed. And this is the Prophet's family. So the whole concept, we have to remember why this was happening and why we are being targeted. Yesterday they targeted us. The day before, different parts of the world, we are becoming targets. And it's not something that we are scared of. It's something that we are proud of. It has been said that the Prophet has predicted this was going to happen. This is nothing new. And the Prophet at the same time said there will be only one sect who would be eligible to go to heaven. All the other 72 sects are destined to go to hell. And the reason is very clear, because the prophets had predicted that they would not pray in the way I do, they would not live in the way I do. And we know this, even the simple prayers, there are different kinds. Our 12 Imams, they had the same single one prayer. And there are 4 Imams in the historical concept, and there are 4 different kinds of prayers. One different from the other. And actually they criticized each other. They said the other person is wrong, and I am right. So the question comes, why don't the people pray as the Prophet's family did? Why do we say that the Prophet's grandson are the leaders of paradise? They will be the leaders of paradise, but you think they are not praying in the right manner? Their prayer is different? Why do you have to go to someone else to get the prayer? And the prayer has been taken by someone who was born 70 years after the Prophet of Islam. He never saw the Prophet of Islam. He doesn't know how the Prophet prayed. And he is telling how to pray. And people say that you have to follow that path. And obviously that path cannot be the right one, because he does not know. The ones who knew the Prophet's prayers was the first one that the history books are mentioning is Imam Ali alayhi salatu wassalam. Allahu sallam. When Hazrat Ali alayhi salam prayed in Basra in 36 Hijri, 25 years after the Prophet of Islam had left this world, so many companions said, today we are reminded about the Prophet's prayer. So our prayer, essentially, at that time, as soon as they find out that the Prophet's prayer is with Hazrat Ali alayhi salatu wasalam, it's wajib on everyone to pray like Imam Ali alayhi salam. Otherwise the prayer is not valid. And the Prophet has said, if the prayer is accepted, every other action is accepted. If the prayer is rejected, no action will be accepted. And this is very important, that how come there were 100,000, at least 100,000 companions and more? How come they did not teach the people how to pray? Why would someone come in the history after 100 years, the declaration come, this is the right way of prayers? So obviously it means something is lagging. That's why the hadith of the Prophet is, the prayers of those people would not be like my prayer. And that's why our Marja says very clearly, shows how Ayatollah Khamenei, Ayatollah Sistani, Hafizullah, Allah protect them, they are the ones who tell us how to pray, how the 12 Imams alayhi salam prayed. And it's wajib on us to pray in that manner. You cannot say every prayer is accepted. If every prayer is accepted, the Prophet would not have said that whoever's prayer is accepted, the actions are accepted. The Prophet did not say that. He said prayer is a very important aspect. And that's where the problems were beginning. As and when the Ahl al-Bayt alayhi salatu wasalam were there, people would visit Medina, they will see our Imams praying, and they will try to emulate them. So now the enemies of Islam, they decided that we have to get rid of the Imams. There should not be anyone from the family of the Prophet living. If they live, then we cannot follow whatever we want to. They will come one after the other. And the Prophet has predicted all the 12 Imams. He had given the names of the 12 Imams alayhi salam. History records them one after the other. And not only that, the Prophet had even declared what their characteristics would be, how they would be different from the Muslim masses. He said, my progeny will come and guide you to the right path. That's why he said, I am leaving 2 things amongst you, the Holy Quran and Ahl al-Bayt alayhi salatu wasalam.
He has to say that because he has to guide them, because in 23 years that the Prophet was there, essentially the first 13 years were spent in Makkah, where the Prophet was under duress, under problems from the enemies. Only 10 years and a bit was spent in Medina, where the Prophet was able to preach the deen of Islam. And even that, in that time, he had to fight 80 wars at different points in time. He had to fight at different occasions. And there were enemies attacking from outside, and there were enemies within. Why would the Prophet say this? That so many people are misled, because they were attacking the Prophet. They wanted to kill the Prophet of Islam. There were two very important events where the Prophet was going in Aqaba, and you should look at the history, and he was traveling back. He said no one should go near a pass that was there between two mountains, and the enemies, and these are hypocrites, essentially Muslims who are hypocrites. They tried to scare the Prophet's camel so that he dies. And the lightning came up, the Prophet saw their faces, and then to Huzaifa Yamani, one of his companions, he said, I will tell you the names of these people. And the Prophet indicated the names of the people, and that's why Huzaifa was said that all the time he said he was the one who's carrying the secret of the Prophet of Islam. And inshallah we'll continue this, but it's very important. As I said, we are talking about the two sons of Hazrat Muslim alayhi salatu wasalam. These were young, children from the Prophet's family. They were killed one in front of the other. And when one's head was cut off and his body was thrown in the river, and inshallah when you go to ziyarat, you'll see that the body was waiting on the water. And when the other brother's head was cut off, his body was thrown also, and both of them were joined, and they were later on buried because they were floating on the river. And then one brother met the other brother, and they were pleading that do not kill us, you take us to Medina, we will give you money. But then the poetry says, Dirham 2000 or Muhammad ke nawase. He says for 2,000 dirham, they slaughtered the two sons from the family of the Prophet of Islam. May Allah destroy them, may Allah send lanat on them and curse on them till the day of judgment. And all of us, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to burn them in the fire of hell again and again on our behalf, inshallah. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي التهامي والسراج المزيج الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الصلوات. اللهم صل على خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو قبول و منظور فرمائے. خدا اس مسجد و حسینیہ کو امام زمان کی پسندیدہ مساجد و حسینیہ میں سے قرار دے. آپ سب حضرات کا اس صف عزا پہ آنا خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا آل خلیفہ و آل سعود کو ذلیل و رسوا فرمائے.
ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے، ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے، ہماری عزاداری کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں۔ اللہم صل علی میرے محترم عزار، اس عشرہ محرم الحرام میں معرفت امام اور اہمیت معرفت امام کے حوالے سے گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، جہاں پہ ہم نے کل اپنا سلسلہ کلام کو چھوڑا تھا کہ خود جو آیا کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو یہ ایک بات کو، ایک مسئلے کو حل کر دیتی ہے کہ جب خدا کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم نے انہیں امام بنایا، تو پتہ یہ چلا کہ امام بنائے نہیں جاتے، امام بن کے آتے ہیں۔ معرفت امام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ مظلوم کربلا نے فرمایا کہ وقت کے امام کی معرفت در حقیقت خدا کی معرفت ہے۔ اسی لیے اللہ نے امام کو اختیارات اور اقتدار سے نوازا ہے کہ جس میں کچھ مطیع محض ہیں اور کچھ مطیع تشریعی ہیں۔ وہ مخلوقات جو مطیع محض ہیں، جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز امام کی مطیع محض ہے۔ مطیع محض کا کیا معنی؟ کہ کائنات کی کوئی چیز امام کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتی، یعنی اس کی مجال نہیں ہے کہ حکم امام کے سامنے سر اٹھا سکے۔ اسی لیے میرے حساب سے سورج کا پلٹ آنا معجزہ نہیں، اقتدار علی کی نشانی ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ معجزہ نہیں، اختیار علی کی نشانی ہے۔ اگر ستارہ ڈیوڑی پہ آ جائے تو پریشان نہ ہونا کہ یہ ستارہ بھی علی کو امام مانتا ہے، وہ سورج بھی علی کو امام مانتا ہے، یہ چاند بھی امام کو علی کو امام مانتا ہے۔ وہ انسان ملعون ہے جو علی کو اپنا امام نہیں مانتا، اور وہ انسان بندہ رحمان ہے جو علی کو اپنا ولی مانتا۔ تو جو ہے نا میرے محترم موضوع، یہ اختیار امام ہے، اس لیے کہ چونکہ امام کی پہچان خدا کی پہچان ہے، اس لیے اس کو اختیار اتنا ملے گا کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں علی کی ولایت ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم محمد و آل محمد۔ اس لیے میرے محترم حضار، آج بڑا مہم پیغام آپ کی خدمت میں نے پیش کرنا ہے۔ اسی لیے امام کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک یہ ہے امام کے خود اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہے کہ جو آگے ہو، یعنی امام سب سے آگے ہوتا ہے۔ امام سے آگے آپ چلے جائیں مشاہد مشرفہ میں، بالا سر نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ امام زندہ ہے، ہم ان کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ امام کے آگے نماز پڑھنا جس طرح ظاہری حیات میں حرام ہے، اسی طرح باطنی حیات میں حرام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم محمد۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 260 ہجری، اس سال 1438 شروع ہو چکا ہے، یعنی تقریباً 1200 سال پہلے آئمہ کے حوالے سے جو فرامین، جو سنت، جو اقوال ہمیں پہنچ رہی تھی وہ رک گئی ہے۔ زمانے کا امام غائب ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک مثال بالفرض جوانوں اور اسٹوڈنٹس کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج سے 50 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا قابل قیاس نہیں ہے۔ جو دنیا 50 سال پہلے تھی اور جو دنیا آج ہے، اس کا آپس میں مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ 100 سال پہلے دنیا کہاں تھی، 100 سال میں کتنی ترقی کی اور یہاں پہنچ گئی، قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ
فقہ امام صادق کا کمال ہے کہ جب آپ کوئی مسئلہ پوچھنے فقیہ کے پاس جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں زوجہ سے پوچھوں گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کسی اور سے پوچھوں گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شورا سے پوچھوں گا، چونکہ دین مکمل ہے۔ اتنا کچھ ائمہ نے دے دیا ہے کہ قیامت تک جتنے مسائل آتے رہیں گے ان مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے مکتب اہل بیت ان کے جواب دیتا رہے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ آج موسوی صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، 80s میں کلوننگ کے فتوے آ گئے تھے کہ اگر دنیا ایک دن اس مقام پہ پہنچ جائے کہ زن و مرد کے علاوہ خلیے سے اگر انسان بنایا جائے تو اس کے احکام کیا ہوں گے۔ سید شیرازی کے جدید فقہی مسائل پڑھیے، یہاں تک انہوں نے کہا جہاں تک ابھی سائنس نہیں پہنچی کہ اگر کبھی، توجہ اجازت ہے یہ جملہ مکمل کر دوں، سننا چاہتے تو بابا سے بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد، کہ اگر میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ کل لوگوں کے سر آپس میں بدل دیے جائیں، یعنی میرا سر کسی اور کو لگا دیا جائے، اس کا سر مجھے لگا دیا جائے، تو اب کون سا انسان کیا محسوب ہوگا؟ میراث کیسے بٹے گی؟ رشتہ داریوں کا کیا صورتحال ہوگی؟ ابھی سائنس جہاں نہیں پہنچی فقہ نے آپ کو اس کے جواب دے دیے ہیں۔ جو فقیہ اپنی مرضی سے کوئی فتویٰ دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ہر فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے وہ قول معصوم کی بنیاد پہ فتویٰ دیتا ہے۔ توجہ، کوئی بھی قوم ہو دنیا میں، اسپیشلی جو سوشل سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی حرکیات معاشرت پہ نگاہ ہے، کوئی بھی قوم، اس کو زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ایک چیز بھی کم ہوگی وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، وہ گروہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کام نہیں چل سکتا۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک نظریے کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظریہ ہو۔ اگر اکیلا نظریہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے۔ مثلا موسی صاحب تشریف فرما ہے، تصدیق کروا لیجئے گا، وحدت الوجود کا نظریہ، توحید خداوندی کا نظریہ یونان کے فلاسفہ نے پیش کیا، پہلے بڑا قریب ہے اسلام کے، یعنی یہ توحید کا نظریہ فلاسفہ یونان نے، ارسطو اور ان لوگوں نے پیش کیا، لیکن کہاں سے توحید کے ماننے والے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نظریے کے ساتھ جذباتی وابستگی نہ ہو تو نظریہ کتابوں کی زینت بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یار میں حسینیہ پاسپورٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ اگر فقط نظریہ ہو ساتھ جذباتی وابستگی نہ ہو تو وہ نظریہ کتابوں کی زینت بن کے رہ جاتا ہے، اور اگر فقط جذبات ہوں تو وہ ابھرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی جذبات نظریے کے بغیر بیکار ہیں، نظریہ جذباتی وابستگی کے بغیر بیکار ہے۔ مثلا غصہ آیا، غصے کے پیچھے کوئی ایم اور موٹیو نہ تھا، غصہ آیا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، خوش ہوئے، خوشی ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی مرا، احتجاج کیا ایک دن، دوسرے دن نام ہی نہیں پتا۔ کیوں؟ کہ پیچھے نظریے کی بنیاد اور اساس نہیں ہے۔ یعنی اکیلا نظریہ بھی قوم نہیں بنا سکتا، فقط جذبات بھی قوم نہیں بنا سکتے۔ اب اگر آپ بیدار ہیں، مجھے علم ہے 10:10 ہونے والے ہیں، لیکن میرا جملہ ضائع نہ جائے، اگر فقط جذبات ہوں اور پیچھے نظریہ نہ ہو، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر کوئی مولوی جذباتی ہو جائے لیکن پیچھے ولایت کا نظریہ نہ ہو تو وہ مولوی پھٹ جاتا ہے۔ آپ پاکستان میں، عراق میں، سوریہ میں دیکھ لیجئے کہ جب پیچھے نظریہ ولایت نہیں ہوتا اور ملا جذباتی ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے، خودکش بمبار بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کو نظریہ بھی چاہیے، آپ کو جذباتی وابستگی بھی چاہیے۔ جذباتی وابستگی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ نے ایک نظریے کے ساتھ
جذبے کو وابستہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ رول ماڈل چاہیے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو بعین ہی اس نظریے کے مطابق نظر آتی ہو. اللہ اکبر. میں نے مجلس پڑھ دی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس نظریے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے وہ بعین ہی اس نظریے کی طرح نظر آتی ہو، تو پھر ان نظریاتی لوگوں کی جذباتی وابستگی اس شخصیت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب عرض کروں اسلام کی مصیبت کیا ہے، مسلمانوں کی مصیبت کیا ہے کہ نظریہ ہے توحید کا، نظریہ ہے قرآن کا، نظریاتی کتاب ہے قرآن، لیکن جن کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے وہ 40 سال خود نجاست میں رہے ہیں. کیسے جذباتی وابستگی ہو جائے کہ نبی وہ ہو کہ جو کنت نبیم و آدم و بین الماء و الطین کی منزل پر فائز ہو، اور اس کے بعد آپ جذباتی وابستگی ان سے بنائیں کہ جن کو خود اپنا پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے. یہ خطابت نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. جناب سلمان فارسی جن کو منا اہل البیت کا لقب ملا، آمادہ ہے ایک جملہ عرض کروں یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسی شخصیات ہونی چاہیے اور کن شخصیات کو مسلمانوں پہ مسلط کیا گیا. جناب سلمان فارسی علاقے کا ایک والی ہے جس کے بیٹے ہیں، لیکن باپ مسلمان نہیں ہوا. مدینے میں لوگوں نے حسد میں جل کے سلمان کو کہا کہ اپنے باپ کا تعارف کرواؤ. چونکہ جانتے تھے کہ باپ مسلمان نہیں ہے تو سلمان کو تکلیف ہوگی اپنے باپ کا بتاتے ہوئے، لیکن وہ سلمان منا اہل البیت کی منزل پر فائز ہے. اس کا ملعون تو مجھ سے میرے باپ کا پوچھتا ہے کہ جو کافر ہو گیا ہے میں اس سے اپنا تعارف کرواؤں. میں سلمان ابن اسلام ہوں. اللہ، میں سلمان اسلام کا بیٹا ہوں. اسلام لانے کے بعد تو مجھ سے میرے باپ کا پوچھتا ہے. میں اسلام کا بیٹا ہوں. سلمان کے اس جواب نے تاریخ عرب کا دھارا بدل دیا. تاریخوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. وفا صاحب اس کے بعد جن لوگوں کے، جن اصحاب کے باپ حالت کفر میں مر گئے تھے یا سٹل حالت کفر میں تھے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ باپ کا نام ہٹا دیا. اللہ عرب میں یہ توہین سمجھی جاتی ہے. اکیلا نام لینا یہ توہین سمجھی جاتی ہے. مثلا وہ ایک اور ملعون مرا، وہ اسامہ بن لادن. یہ لادن اس کے باپ کا نام نہیں ہے. اور یہاں جملہ آ گیا تو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو دوست ہیں یہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. رسول نے کسی اور اسامہ کے لشکر کا کہا تھا، یہ اس اسامہ کے لشکر میں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. یہ اس کے دادا کا نام ہے. یعنی عرب میں یہ باعث فخر سمجھا جاتا ہے کہ دو نسلیں بتائی جائیں. لیکن سلمان کے اس جواب کے بعد جن کے باپ حالت کفر پہ تھے یا جو حالت کفر میں مر گئے تھے، انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنے باپ کا نام ہٹا دیا. لیکن وہی لوگ کہ جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنے باپوں کا نام اپنے نام سے ہٹا دیا تھا، غدیر پہ سب علی کے پاس آئے اور کہا بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب. اب جملہ عرض کر دوں، جس طرح انہیں اپنے باپ کے کفر پہ یقین تھا، اسی طرح علی کے باپ کے ایمان پہ یقین تھا. میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، مت کہا کرے خطبہ کو، ذاکرین کو کہ ایمان ابو طالب بتائیے، کہ اس میں جرأت ہے کہ کل ایمان کے بابا کا ایمان بتائے. یہ غلط جملہ ہے. مت کہا کرے کہ ایمان ابو طالب پہ بولیں، کہا کریں مولانا احسان ابو طالب پہ بولیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا خطابت کر رہے نہیں، صاحبان علم تشریف فرما ہے. یہ کہنا کہ حسین یزید سے افضل تھے یہ گناہ ہے.
یہ کہنا کہ علی معاویہ سے افضل تھے گناہ ہے، یہ کہنا کہ حسن معاویہ سے افضل تھے گناہ ہے، یہ کہنا کہ رسول اکرم ابو جہل سے افضل تھے گناہ ہے۔ کیوں کہ شریفوں کا مقابلہ کمینوں سے نہیں کیا جاتا۔ کہو حسین آدم سے افضل، حسین نوح سے افضل، حسین عیسیٰ و موسیٰ، توجہ ہے، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ تقابل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مت کہا کریں کہ ایمان ابو طالب، کہا کریں احسان ابو طالب۔ اگر اب بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطابت ہے، نہیں، ایک چیز ہے اطاعت، ایک ہے احسان، دونوں کا ماحصل ایک ہے، اینڈ ریزلٹ دونوں کا ایک ہے۔ مثلا باپ بیٹے کو کہے کہ پانی لاؤ، یہ اطاعت ہے، جائے بیٹا۔ اب تو خیر ایسا موقع آ گیا ہے کہ بیٹے باپ کو تمیز سکھاتے ہیں، واجب الاطاعت ہے ماں باپ۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں کی بھی تقریر میں، مستحب کام سے ماں باپ روکیں تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کی یہ نعمت اتنی بڑی ہے۔ ماں کے بارے میں کائنات کی کوئی چیز خدا کی صفت کے ساتھ مثال اس کی کوئی نہیں ہے۔ لا تشبیہ لہ ولا مثال لہ، اس کی کسی صفت کی تشبیہ اس دنیا کی صفات سے نہیں دی جا سکتی، اس کی کسی صفت کی مثال دنیاوی مثالوں سے نہیں دی جا سکتی۔ لیکن وہ خدا بھی جب محبت بتانے پہ آیا تو اس نے بھی ماں کی محبت کا ذکر کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ کی نعمت۔ حرام ہو جاتا ہے وہ کام، مباح ہو یا مستحب ہو، ماں باپ جس سے روکیں۔ لیکن اطاعت یعنی آپ نے بیٹے کو کہا کہ پانی لے آؤ، یہ اطاعت ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ ذاکر ابھی مجلس سے اترا ہے، پیاسا ہوگا، ذاکر نبی کہے آپ اس کو پانی دے دیں تو یہ احسان ہے۔ میں اور کتنا آسان کر دوں کہ اگر جس کی اطاعت واجب ہے اس کا حکم مانو گے تو اطاعت ہے، بن کہے کسی کا کام کر دو تو یہ احسان ہے۔ بس اب نتیجہ عرض کر دوں، ابھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محمد کے آگے نہ چلو، ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ محمد پر اپنی جان قربان کر دو، ابھی تو قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ محمد سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ قرآن کے نزول سے پہلے ابو طالب کے یہ سارے کام کرنا بتاتا ہے کہ یا تو ابو طالب کو نزول قرآن سے پہلے حافظ قرآن مانو یا محسن اسلام مانو۔ اللہم صلی علی، توجہ ہے نا میرے محترم حضار۔ ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ نظریہ اور جذباتی وابستگی۔ اگر نظریہ فقط ہو تو وہ کتابوں کے صفحات کی زینت بن جاتا ہے، فقط جذبات ہو ابھرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جذباتی وابستگی کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ کائنات میں کسی کے پاس ایسے رول ماڈلز نہیں ہیں جیسے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اور اسی لیے پھر جذباتی وابستگی اتنی ہے کہ آج پوری کائنات میں حسین حسین ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسے ہوا؟ نظریات اور جذبات کو ایک چار دیواری میں قید کرنے کے لیے نظریے کی ضرورت ہے، وَإِلَّا جذباتی لوگ ہر چیز اڑا کے رکھ دیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد آپ کی خاموشی قسم حقیقت ہے، میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو جا رہا ہوں، وہاں پہ ایک پوری فیکلٹی ہے جو پڑھاتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، کہ کیوس پیدا ہو جائے تو ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ۔ نیو یارک میں ایک دفعہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا، ملینز آف ڈالرز کی ڈکیتیاں ہو گئیں، کہ کیوس پیدا ہوا تو لوگوں نے خدا خبر کیا کیا کرنا شروع کر دیا، دکانیں لوٹ لی، گھر لوٹ لیے۔ تو پورا شعبہ ہے جس میں پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے، کرائسس مینجمنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ جذباتی ہو جائیں تو ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ عزاداری درسگاہ ہے۔
آؤ دیکھو یہاں پہ کرائسس مینجمنٹ کیسا ہے. عاشور کے جلوس میں مولوی پھٹتا ہے, 50 سے زیادہ مومن شہید ہوتے ہیں, لیکن علم عباس نہیں جھکنے پاتا. اللہ اکبر. آؤ سیکھو کس طرح سے کیوٹک سچویشنز میں حسینی دین کو بچا کے لے کے نکل جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جذبات کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے, نظریات کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ تشیع ہے کہ جس نے معصوم نے 2 انسٹیٹیوشنز بنائے. توجہ, میں نے جو پیغام دینا تھا میں وہاں پہ آ گیا. معصوم نے 2 انسٹیٹیوشنز بنائے, ایک جذباتی وابستگی قائم کرنے کے لیے, ایک نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. کسی اور قوم کے پاس ایسا نہیں ہے. جذباتی وابستگی کو برقرار رکھنے کے لیے معصوم نے کون سا انسٹیٹیوشن دیا؟ عزاداری. اور یہاں پہ آج کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں. یہ جو ہمیشیوں کو قتل کر رہے ہیں, بازاروں میں مولوی پھٹ رہے ہیں, مارکیٹس میں پھٹ رہے ہیں, فوج اور پولیس کو مار رہے ہیں, عام عوام کو قتل کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ آپ پڑھیے اس ملون شیشانی کا جو فنار ہو گیا ہے, اس کا انٹرویو پڑھیے, ملا عمر کے بکواسات پڑھیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوا, جواب میں ہم انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. حالانکہ ظلم کوئی نہیں ہوا. 2 ملونوں کی پہلے دوستی تھی, اب ان بن ہو گئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. لیکن لاجک کیا ہے کہ ہم پہ ظلم ہوا, ہمارے احتجاج میں کان نہیں دھرا گیا, ہم انتقام لے رہے ہیں. اگر یہی لاجک ہو تو پھر سب سے پہلے تو خودکش بمبار ہمیں بننا چاہیے تھا کہ تشیع پہ 1400 سال سے ظلم ہو رہا ہے. 3 مراحل ہوتے ہیں. توجہ, ظلم ہوتا ہے, اس کے خلاف احتجاج ہوتا ہے, اور آخری مرحلہ انتقام کا ہوتا ہے. جب ہم پہ 1400 سال سے ظلم ہو رہا ہے اور ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں, اور کائنات میں واحد آپ کا مذہب ہے کہ جس میں احتجاج بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. جس میں ظلم کے خلاف احتجاج کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. ہم کیوں نہیں انتقامی کارروائی کرتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جوان چپ رہتے ہیں؟ نہیں. میں 2011 میں پاکستان سے یہاں آیا ہوں. پاکستان میں جوان ہم سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں. مولانا یہ کیا ہے, ہم قتل ہو رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں اجازت کہ ہم جا کے ان سے بدلہ لیں؟ جذباتی ہے جوان ہمارا, لیکن کیوں نہیں دہشت گردی شیعہ کیوں نہیں دہشت گرد بنتا؟ کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کے پاس برنامہ مکمل نہیں ہے. ہمارے پاس مکمل پروگرام ہے. ظلم ہوا, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کوئی انتقام لینے والا ہے, وہ آئے گا, ملونوں کو قبروں سے نکال کے انتقام لے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہمارا کام احتجاج کرنا ہے. منتقم آنے والا ہے, اور ہمیں اس طرح یقین ہے اس پر جس طرح ہمیں یقین ہے کہ ہم بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ وہ وارث بھی ہے, وہ آنے والا بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے کہ کس سے کس طرح کا انتقام لینا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جذباتی وابستگی کے لیے جو معصوم نے انسٹیٹیوشن بنایا اس کو عزاداری کہتے ہیں, اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو معصوم نے انسٹیٹیوشن بنایا اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد عزاداری کے بغیر کچھ نہیں, عزاداری اجتہاد کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ اجتہاد ہے جو علمی نظریات کی حفاظت کرتا ہے, اور یہ عزاداری ہے جو جذباتی وابستگی آل محمد کے ساتھ رکھتی ہے. دونوں معصوم کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور یہ افتخار ہے تشیع کا. کسی کو ایک ملا, وہ آج تک جیسے موسوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہیں, حنفی نماز پڑھتے ہیں.
حضور محمدی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کائنات میں فقط آپ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں نماز کی، وہ کبھی قال الصادق ہے، کبھی قال الباقر ہے، کبھی قال الکاظم ہے، کبھی قال ابی عبداللہ ہے۔ ہم ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ محمد تقی سے، علی نقی نے محمد تقی سے روایت کی۔ یہ سلسلۃ الذہب کی حدیثیں فقط آپ کا خاصہ ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں مطیع مولا خدا بنا دے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ بات یہ ہے کہ جب بھی اسلام محمدی سے کسی نے اسلام سفیانی میں بدلنے کی کوشش کی تو کبھی علی سامنے آ گئے، کبھی حسن سامنے آ گئے، کبھی حسین سامنے آ گئے۔ آج بھی جو اسلام محمدی کو اسلام سفیانی میں بدلنا چاہتا ہے تو کبھی ہندوستان کے شیعہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کے شیعہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی لبنان کے شیعہ سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ فقط تشیع ہے کہ جس نے اسلام کا حقیقی چہرہ باقی رکھا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ بس میرے محترم حضار، حسین بھی فرماتے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں کس لیے؟ لإصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا معنی؟ حسینی وہ ہے کہ جو اصلاح امت کے لیے کوشش کرتا رہے، جو اتحاد امت کے لیے کوشش کرتا رہے۔ یہ اتحاد اتنا ضروری ہے بین المومنین کہ حسین حر کے لیے ایک رات انتظار کرتے ہیں۔ حسین جیسا امام ایک مومن کے لیے شب عاشور کی مہلت میں نے عرض کیا تھا، مظلوم کربلا نے لی نہیں ہے، دی ہے حر کو، کہ جانتے ہیں کہ ایک مومن آنے والا ہے۔ حسینی وہ ہے کہ جو اتحاد مومنین کی کوشش کرے، حسینی وہ ہے جو اصلاح امت کی کوشش کرے۔ اور اگر اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ ویسٹ میں رہنے والے شیعہ ہماری زیادہ ذمہ داری ہے بنسبت ان کے کہ جو مڈل ایسٹ یا انڈو پاک میں رہ رہے ہیں، ہماری ان سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں رسول اکرم کو، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک جانتے ہیں اہل بیت کو، لیکن یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے کہ حسینیہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہو، پیش نماز آگے کھڑا ہو، پیچھے 20 صفیں ہو نمازیوں کی، کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور وہ دیکھنا چاہے کہ امام کس حالت میں ہے، پیش نماز کس حالت میں ہے، تو کیا وہ پیش نماز کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، 20 صفیں نمازیوں کی۔ اب اگر وہ یہ جاننا چاہے کہ پیش نماز کس حالت میں ہے، قیام میں ہے، قعود میں ہے، رکوع میں ہے، سجود میں ہے، تو کیا کرے گا؟ مامومین کو دیکھے گا کہ اگر مقتدی رکوع میں ہے تو پیش نماز رکوع میں ہے، اگر مقتدی سجدے میں ہے تو مقتدا بھی سجدے میں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا رسول اکرم کو ہے۔ لوگوں نے پہچاننا آپ کو ہے، دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا امیر المومنین کو ہے، دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا امام زمان کو ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی کسی بستی